يا ساعة الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ احادیث ہیں ان سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 596۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، آپ اپنے گھر میں تھے، آپ نے پیشاب کیا، آپ نے وضو کے لیے پانی منگوایا، ہم آپ کے پاس ایک تھال لے کر آئے، اس میں پانی بھرا ہوا تھا، آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا، کیا میں آپ کو ایسا وضو نہ بتاؤں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے؟ میں نے عرض کی، کیوں نہیں؟ میرے ماں باپ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے برتن رکھ دیا گیا، اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھر کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، پھر پانی بھر لیا، اس کے ساتھ اپنے چہرے کو دھویا، اپنے دونوں انگوٹھوں کو اپنے کانوں سے ملایا، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ ایسا کیا، پھر اپنے دائیں ہاتھ میں پانی لیا، اس کو اپنی پیشانی پہ رکھا، پھر اس کو چھوڑ دیا، وہ اپنے چہرے پہ بہہ گیا، پھر اپنے دائیں ہاتھ کو 3 مرتبہ دھویا، پھر بائیں ہاتھ کو 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، کانوں کا مسح اس کے ظاہر سے کیا، پھر پانی ہتھیلی سے پکڑا، اپنے پاؤں پہ مارا جبکہ ان پہ نالین تھے، پھر اسی طرح دوسرے پہ۔ میں نے عرض کی، حضور نالین ہیں؟ آپ نے فرمایا، نالین میں 3 مرتبہ۔ ایک اور حدیث ہے 597۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع فرمایا معطر لباس پہننے سے، قطعی لباس یعنی ریشم پہننے سے، سونے کی انگوٹھی اور رکوع کی حالت میں تلاوت قرآن سے۔ ایک اور حدیث ہے 598۔ حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، آپ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کے ساتھ خاص کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے، فرمایا، حضور نے مجھے کسی شے کے راز کے ساتھ خاص نہیں کیا، جو لوگوں سے چھپا ہوا ہے اتنا ضرور ہے کہ مجھے آپ نے 4 کلمات بتائے۔ اس نے عرض کی، وہ دعا کیا ہیں؟ فرمایا، وہ کلمات یہ ہیں، اللہ کی لعنت ہو اس پہ جو اپنے والدین پہ لعنت کرے، اللہ کی لعنت ہو اس پہ جو ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے، اس پہ لعنت ہو جو بدعتی کو پناہ دے، اللہ کی لعنت اس پہ ہو جو زمین سے نشانات کو بدل کرے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 599۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں سے منع فرمایا، میں نہیں کہتا تم کو منع کیا، سونے کی انگوٹھی پہننے سے، شام و مصر کا ریشمی کپڑا، زرد رنگ کے لباس پہننے سے، اور رکوع سجود کی حالت میں قرات کرنے سے۔ ایک اور حدیث ہے 602۔ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے والد گرامی کے ساتھ بیٹھا ہوا تو حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے کاموں میں سے کسی کام کے ساتھ ہمارے پاس تشریف لائے، پھر فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر کے مجھے فرمایا، تو کہے، اے اللہ مجھے ہدایت پہ ثابت قدم رکھ، مجھے سیدھا رکھ، ہدایت کے ساتھ سیدھے رستے کو ذکر کر لوں، اور صبا کے ساتھ اپنی انگلی کو سیدھا رکھوں، اور اس میں انگوٹھی پہننے سے مجھے منع فرمایا، اور ابو برادہ نے اپنی انگوٹھے کے ساتھ اپنی شہادت والی درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔ حضرت عاصم نے کہا، مجھے ان دونوں کے حوالے سے شک ہے۔ راوی کا بیان ہے، حضرت علی نے مزید فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع فرمایا میڑا سے، شامی ریشمی کپڑے سے۔ میڑا سے مراد وہ شے ہے جو عورتیں اپنے خاوندوں کے لیے بناتی ہیں، جو اپنے کجاووں کے اوپر رکھتے ہیں۔ ایک اور حدیث نمبر 604۔ حضرت ابی سخیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، کیا میں تم کو قرآن کی افضل آیت نہ بتاؤں جو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے؟ وہ آیات یہ ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی میں تمہارے لیے اس کی تفسیر کرتا ہوں جو تم کو دنیا میں آزمائش یا بیماری یا سزا ملے وہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ معزز ہیں اس بات سے کہ وہ تمہیں آخرت میں دوبارہ سزا دے عذاب کے معاملے میں۔ جو تم کو دنیا میں معاف کیا اللہ زیادہ بزرگ ہے کہ وہ اس کو معاف کرنے کے بعد دوبارہ سزا دے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 606۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، آپ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کا مقام جنت و دوزخ میں لکھ دیا گیا ہے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس پہ بھروسہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عمل کرو، ہر عمل کرنے والے کے لیے عمل آسان کر دیے جائیں گے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا مَنْ آتا واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى۔ حدیث نمبر 607۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھیجا، ان پہ امیر انصار کا ایک آدمی مقرر کیا۔ آپ نے ان کو حکم دیا امیر کی بات سننے اور اطاعت کرنے سے۔ وہ کسی شے سے ناراض ہوئے۔ اس امیر نے کہا میرے لیے لکڑیاں جمع کرو پھر اس میں آگ لگاؤ۔ انہوں نے لگائی، پھر فرمایا کیا تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا سننے اور اطاعت کرنے کا؟ انہوں نے عرض کی کیوں نہیں، کیا میں اس میں داخل ہو جاؤں؟ اس میں باز نے باز کی طرف دیکھا۔ انہوں نے کہا ہم بھاگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگ سے بچنے کے لیے۔ وہ اس حالت میں تھے کہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور آگ بجھا دی۔ اس بات کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کو داخل کیا جاتا وہ ہمیشہ اس سے نہ نکلتے، اطاعت صرف نیکی میں ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 608۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں میں سب سے بہتر خدیجہ اور مریم ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 609۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رائے رکھتا ہوں کہ پاؤں کے نیچے مسح کرنا چاہیے موزوں کی صورت میں اوپر کے بجائے، لیکن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ان کے اوپر مسح کرتے ہوئے۔ ایک اور حدیث ہے 610۔ حضرت ابو حیاج الاسدی فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا میں آپ کو اس مقصد کے لیے نہ بھیجوں جس مقصد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا کہ کسی تصویر کو نہ چھوڑوں مگر اس کو مٹا دوں، کسی کافر کی قبر کو نہ چھوڑوں مگر اس کو برابر کر دوں۔ حضرت حبیہ بن عدی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت علی کے پاس آیا، اس نے عرض کی میں نے گائیں خریدی ہے۔ آپ نے فرمایا 7 آدمی اس میں حصہ ڈالیں۔ میں نے عرض کی اس کا سین ٹوٹا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، اس کے عرض کیا لنگڑی ہے۔ آپ نے فرمایا جب وہ قربان گاہ تک جا سکتی ہے تو درست ہے تو ذبح کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کان اور آنکھ دیکھنے کا حکم دیا تھا یا دیتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 612۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی کنجی وضو ہے۔ نماز سے پہلے جو کام جائز تھے ان کو حرام کرنے والی تکبیر ہے، وہ کام اور کام نماز کے اندر ناجائز تھے ان کو حلال کرنے والا سلام ہے۔ ایک اور حدیث ہے 613۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد 2 رکعت پڑھتے مگر فجر اور عصر کے بعد نہیں پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 614۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وطر نماز کے طرح فرض نہیں ہے لیکن یہ سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت کہا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 615۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک آدمی کو دیکھا وہ اپنے مشرک والدین کے لیے دعا کر رہا تھا۔ میں نے کہا تو اپنے مشرک والدین کے لیے دعا کر رہا ہے؟ اس نے عرض کی کہ ابراہیم نے اپنے چچا کے لیے دعا نہیں کی تھی، وہ اس حال میں کہ وہ مشرک تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ذکر کی تو یہ آیت نازل ہوئی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ ایک اور حدیث ہے 616۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکان خندق کے دن نماز اثر سے روکے رکھا یہاں تک کہ قریب تھا سورج غروب ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ان کے بیٹوں کو یا ان کے گھروں کو اور ان کے پیٹوں میں اور قبروں کو آگ سے بھر دے۔
ایک اور حدیث ہے 618. حضرت عاصم بن زمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دن کی نماز کے مطابق پوچھا وہ کیا تھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تم لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے. ہم نے عرض کی جتنی ہم طاقت رکھیں گے اس میں عمل کریں گے، بتاؤ تو صحیح. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب سورج اس قدر بلند ہو جاتا جتنا عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 رکعت نفل ادا کرتے، مگر اس قدر بلند ہو جاتا یعنی ظہر کے وقت دوپہر کے بعد تو آپ 2 رکعت ادا کرتے. ہر 2 رکعت کے درمیان ملائکہ مقربین انبیاء جن نیک لوگ اور انبیاء اور رسولوں علیہ السلام کی اتباع کی اس پہ سلام بھیجتے جو ان کے ہاتھ مومنین و مسلمین ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ 16 رکعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن کو پڑھتے، اس پہ ہمیشگی بہت کم کرتے تھے. ایک اور حدیث ہے 619. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو قرآن پڑھاتے تھے ہر حالت میں سوائے حالت جنابت کے. ایک اور حدیث ہے 620. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں جنتی بزرگوں کے سردار ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا قرض دینے کا میت سے پہلے تم میت کے بعد دین کا لفظ قرآن میں پڑھتے ہو کہ حقیقی بہن بھائی وارث ہوں علاقی نہیں ہوں گے. اور حدیث ہے 622. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کتا اور تصویر ہو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں. ایک اور حدیث ہے 623. حضرت ربی فرماتے میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطبہ دیتے سنا. آپ فرما رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پہ جھوٹ نہ باندھو، جو مجھ پہ جھوٹ باندھے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.